کوئی ایسی بات آپ لوگوں نے مجھ سے سنی ہو جس سے کسی بھی مومن کا دل دکھا ہو، دل آزاری ہوئی ہو، کیونکہ انسان مختلف افکار کے مالک ہوتے ہیں، ہر ایک کی فکر مختلف ہوتی ہے۔ کسی بھی صاحب فکر کی دل آزاری میرے کسی جملے سے ہوئی ہو، میں اس سے معذرت خواہ ہوں۔ آپ تمام ساتھیوں کا، خصوصاً انتظامیہ کا شکر گزار ہوں، انہیں مجھے موقع دیا کہ میں ذکر اہل بیت آپ کی خدمت میں کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، بر محمد و آل محمد صلوات۔ عزیزان گرامی، کل بھی آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ ہمارے 11ویں امام نے ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے، مشکل کشائی کرتے ہوئے ہمیں یہ پیغام دیا کہ دیکھو، اگر تم زمانے کے ان دنوں میں جب میرے اس فرزند کا انتظار ہو رہا ہوگا، سستی کا شکار ہوئے، توسل تم نے نہیں رکھا ہم اہل بیت سے، تو یہ چیزیں تمہارے لیے مشکل کا سبب بن سکتی ہیں۔ اگر چاہتے ہو ثابت قدم رہو تو ہم اہل بیت اطہار کے ساتھ، دین رب العزت کے ساتھ جڑے رہنا، احکام الہی کا احترام کرنا، انہیں سیکھنا، سمجھنا، اس کے اعتبار سے اپنی زندگی کرنا۔ ہاں، انسان ہے، کہیں خطا ہوئی تو ہم تمہارا ہاتھ تھام لیں گے، لیکن بالکل جدا نہیں ہو جانا۔ کل وہ میں نے مثال دی، مزید آپ کا وقت اس حوالے سے نہیں لوں گا۔ وہ پانی کی مثال جو میں نے عرض کی تھی، مومن کی بھی صفت یہی ہے کہ مومن خود پاک ہے اور دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ صفات اپنانی ہے تاکہ ہم اہل بیت اطہار کے ایسے ماننے والے ہوں جن سے دنیا اطمینان کے ساتھ اپنا لین دین، اپنا کاروبار، یہ ساری چیزیں کہے کہ یہ علی والے ہیں، ان کا جو کام ہے وہ آنکھیں بند کر کے ان پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں، سیرت اہل بیت یہ ہے، وہ جو سرور کائنات کے انتہا درجے کے دشمن ہیں، امانتیں ان کے پاس رکھواتے ہیں۔ اور فقط سرور کائنات نہیں، جب آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے، تمام ائمہ کی صفات یہی تھی، دشمن ترین لوگ
اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے۔ مدینہ میں جب یزید ملعون نے کربلا کے واقعے کے بعد مدینے کو تاراج کرنے آیا، مسجد نبوی کو استبل میں تبدیل کیا، اس وقت وہ افراد جو اہل بیت سے بغض رکھتے تھے اپنی امانتیں انہوں نے آ کے امام سجاد علیہ السلام کے پاس رکھی ہیں۔ یعنی سمجھتے تھے اگر اطمینان ہے تو اس گھرانے اور اس گھرانے سے مربوط لوگوں سے۔ آپ کی میری ہر ایک کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں ہمارے کردار سے اس طرح پہچانا جائے، کہیں کہ یہ ان کے ماننے والے ہیں جن کا کردار ہمیشہ مشعل راہ رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے جو آرائز پیش کرنی ہے، اب اس تفصل میں نے کہا جس ہستی کو ہم نے زیادہ یاد رکھنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے جو ان تمام فیوزات الہی کا منبع و سرچشمہ اس زمانے میں ہے، وہ آپ کے اور میرے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف ان کی ذات ہے۔ حتیٰ اگر ہم نے توسل کرنا ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے، وہ بھی ان کے ذریعے، کیونکہ اس وقت خالق نے جسے رابطہ اپنے اور مخلوق کے درمیان قرار دیا ہے وہ ان کی ذات ہے۔ میں نے عرض کیا یہاں کوتاہی ہوتی ہے، جس ہستی کو ہر سانس میں یاد رکھنا چاہیے اسے ہم دن گزر جاتے ہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، ایک دفعہ یاد نہیں آتا کہ یہ جو نعمات، یہ جو سانس ہم لے رہے ہیں، یہ جو زندگی ہے، یہ جو نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں اس ذات کے صدقے میں ہے۔ تو علماء بھی یہی کہتے ہیں۔ جناب آیت اللہ میلانی رضوان اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، مسلسل اس بات کو کیا کرتے تھے کہ دیکھو ہر روز تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں اپنے آقا اور مولا کے ساتھ باتیں کیا کرو، درد دل کیا کرو، حد عقل اتنا تو ضرور کیا کرو کہ ہر نماز کے بعد جو الحمدللہ آپ صاحب انجام دیتے ہیں مختصر ترین زیارت السلام علیکہ یا امام زمان ہے نا، سلام کیا کرو، اور اپنی دعاؤں میں مختصر ترین ہی دعا صحیح اللہم اجل لولیک الفرج، اتنا ضرور یاد کیا کرو۔ اور تنہائی کے بعد جب آپ کے اہل و عیال آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں حتماً مولا کا ذکر کیا کرو، انہیں معلوم ہو کہ ہمارے گھر میں اس ہستی کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ دن رات میں تبدیل ہو جائے، رات دن میں تبدیل ہو جائے اور خدا نہ خواستہ تم ایک بار بھی اپنے ولی نعمت کو یاد نہ کرو۔ ان کو یاد کرنے میں تمہارا فائدہ ہے، ہم میں سے کسی کی طاقت نہیں ہے، پاک پروردگار کی ذات یا اہل بیت کو فائدہ پہنچا سکیں طاقت ہی نہیں ہے۔ جن کے وجود کے صدقے میں پوری کائنات ہو، جن کے وجود کے صدقے میں ہمارا وجود ہو، تو ہم کیا فائدہ انہیں پہنچائیں گے؟ ہم فائدہ ان سے پانے والے ہیں۔ جتنا ان سے میں نے کل کہا متصل رہیں گے یہ پاکیزگی اتنا بڑھتی جائے گی، اتنا انسان کی معرفت بڑھتی جائے گی، جتنا معرفت بڑھتی جائے گی پھر اعمال کا اسی اعتبار سے ملے گا جو میں نے زیارت کے حوالے سے کہا تھا۔ یہ جو زیارات کا ہے مولا کی زیارت پہ
کسی جگہ پہ ہے کہ ایک حج کا ثواب، کسی پہ ہے چند حج کا ثواب، کسی پہ ہے ایک قدم اٹھانے پہ ایک حج کا، کسی پہ ہے ایک قدم۔ یہ روایات میں اختلاف نہیں ہے، یہ معرفت کے اعتبار سے ہے۔ کسی کو اپنی معرفت کے اعتبار سے پیغمبر اکرم کے 90 حج اور عمروں کا ثواب۔ تو جتنا پاکیزگی ان سے رشتہ جڑا رہے گا اتنا پاکیزگی حاصل ہوگی، جتنا پاکیزگی حاصل ہوگی اتنا معرفت بڑھے گی، جتنا معرفت بڑھے گی پھر آپ کا ایک لمحے کا فقط فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے بڑھ جائے گا۔ میں نے پہلے دن عرض کیا قرآن تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، وہ ہدایت آپ پا چکے ہیں۔ آپ ہدایت خاصہ جو کس کے لیے؟ ہدی للمتقین، پاکیزگی آئے گی، تقوی ہوگا، اب وہ ہدایت ملے گی کہ راہیں روشن ہوں گی اور انسان آگے بڑھنا شروع ہوگا۔ تو یہ ہمیشہ رابطہ رکھنا ہے، کبھی بھلانا نہیں ہے۔ ولی نعمت کو بھلا کے اپنا نقصان کریں گے۔ آپ کو رزق کی تلاش ہے تب بھی بیٹھ کے مولا سے تھوڑی دیر، کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے، آگے میں واقعات عرض کروں گا، وہ تو کریم گھرانہ ہے۔ ابو احمد ابن ارشد کہتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حج کے سفر پہ گئے، مکہ پہنچے، وہاں جو ذمہ داریاں تھیں احکام الہی کے مطابق طواف کیا، نماز ادا کی، طواف کی، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، اس کے بعد تقصیر کی، عمرہ تمتع ہمارا تمام ہو گیا۔ ہم گئے اب حج تمتع کے لیے۔ کہتے ہیں جب عرفات میں پہنچے ہم نے دیکھا ہمارے خیمے کے سامنے ہی ایک عرب جوان ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، اتنا اجلا لباس پہنا ہوا ہے کہ میں نے نہ اتنا خوبصورت کبھی لباس دیکھا تھا، نہ اتنا خوبصورت کبھی جوان دیکھا تھا۔ نالین زرد رنگ کی تھی۔ کہتا ہے میں تھوڑی دیر کے لیے باقاعدہ سوچنے لگا، ہے انسان میں یہ فکر ہوتی ہے کہ کتنا عمدہ لباس ہے، اور میں نے کہا کہ یہ لباس کم سے کم بھی ہوا تو 150 دینار کا ہوگا۔ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس طریقے سے 150 دینار اس زمانے میں بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ کہتا ہے پھر ہم اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں نے دیکھا ایک فقیر آیا، دوسروں سے بھی مانگ رہا تھا، ہم سے آ کے بھی اس نے سوال کیا، ہم ساتھیوں میں سے کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ میں نے دیکھا اسی جوان کی طرف چلا گیا، میری توجہ، میرے دوستوں کی توجہ ادھر ہو گئی، یہ جو اتنا صاحب ثروت لگ رہا ہے، دیکھتے ہیں یہ فقیر کو کیا دیتا ہے۔ کہا فقیر نے جا کے سوال کیا، ہم نے دیکھا اس کے سامنے ایک پتھر پڑا تھا، اس نے اٹھایا، اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ جھولی میں جیسے ہی پتھر ڈالا وہ بلند آواز سے دعائیں دینے لگا۔ ہم نے تعجب کیا یہ کیا بات ہوئی بھائی، پتھر اگر ڈالا ہے تو اس کو تو کچھ اگر بلند آواز سے بولنا تھا تو برا بولتا، اتنی دعائیں دے رہا ہے، اور وہاں سے آگے چلا گیا۔ ہمیں تجسس ہوا کہ آخر راز کیا ہے، یا تو فقیر اتنا اچھا ہے جو دے بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ کہا ہم فقیر کے پاس چلے گئے، ہم نے اسے کہا کہ پتھر ملنے پہ تو اتنی دعا دیتا ہے، اگر تجھے کچھ دینار یا درہم دیے جائیں تو کتنا رب العزت کی بارگاہ میں تو دعا کرے گا۔ اس نے کہا پتھر ملنے پہ؟ کہا ہاں، ہم نے خود دیکھا ہے، تو نے اس سے مانگا، اس عرب جوان سے، اس نے تمہاری جھولی میں پتھر ڈالا ہے۔ کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، سونے کا ٹکڑا اس نے مجھے عطا کیا ہے، یقین نہیں آتا۔ کہا یہ دیکھ لو۔ کہتے ہیں ہم میں سے ہر بندے نے اپنے ہاتھ میں لے کے کئی دفعہ دیکھا، ہر سمت سے، ہر طرف سے دیکھا، ہمارے درمیان ایک جوہری تھا جس کا کام ہی یہی تھا۔ اس نے کہا کہ بہترین سونا ہے۔ یا ہم تو پریشان ہو گئے، یہ کہانی کیا ہے؟ پلٹ کے ہے اس جوان کو ملے،
پوچھیں بھائی کہاں کے ہو؟ پروردگار عالم نے تمہیں یہ صلاحیت دی ہے کہ اگر تم پتھر کو ہاتھ لگاؤ سونے میں تبدیل ہو جاتا ہے. کہا واپس آئے، جوان نظر نہیں آیا. ہم نے بھی یہ ٹھان لی کہ عرفات کے بعد اس جوان کو ضرور تلاش کرنا ہے. مکہ میں جائیں گے، دیکھیں گے، بالاخره حج پہ ہے تو ایام حج ابھی باقی ہیں. عرفات کی عبادات کو انجام دیا، مشعل اور حرام کی عبادات کو انجام دیا، منا کی عبادت کو انجام دیا. منا میں جیسے ہی پہنچے ہم نے کوشش کی کہ مختلف افراد سے اس کے بارے میں پوچھنا شروع کیا کہ ایک جوان تھا، سب سے منفرد نظر آ رہا تھا، لباس اتنا اس کا صاف تھا کہ لگتا تھا اس پہ گرد ہی نہیں ہے. یہ احرام کا لباس انسان جب سفر کر کے آتا ہے اس پہ گرد ہوتی ہے. یہ اس کے پاس جو اس وقت نعلین تھی وہ زرد رنگ کی تھی. پوچھتے گئے، کچھ نے کہا ہم نے نہیں دیکھا، کچھ کہہ رہے تھے ہم نے دیکھا تو تھا. ایک گروہ کے پاس گئے جن کے بارے میں بتایا گیا یہ ہر سال آتے ہیں زیارت پہ، ہر سال آتے ہیں حج پہ. ہم نے کہا ان سے شاید پتہ چلے. ہم گئے، انہوں نے کہا ہر سال دیکھتے ہیں ہم اسے. علوی خاندان سے یہ علوی سید ہے، ہر سال آتا ہے، کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. کہا کوئی پتہ؟ کہا میں نہیں معلوم، سنا ہے مدینہ میں رہتے ہیں لیکن معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم نے جتنا تلاش کی ہمیں معلوم نہیں ہوا. آخر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمارے وقت کے امام عجل اللہ تعالی فرج و شریف یقیناً وہ ہیں جو عام گداگر کو اس طریقے سے نوازتے ہوں. آپ اور میں اس وقت توسل کرتے ہیں، یقیناً اہل بیت سے ان کے در پہ جا کے سوال کرتے ہیں، لیکن رستہ ہم بھولے ہوئے ہیں. اس وقت خالق نے جسے رابطہ قرار دیا ہے اپنے اور مخلوق کے درمیان، وہ بقیت اللہ العظم، آپ کے اور میرے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف. کیونکہ آئمہ نے جو تعلیم ہمیں دی ہے اس کو انسان جب دیکھتا ہے. ایک شخص نے 10ویں امام ہادی علیہ السلام ان کو خط لکھا، مولا میں آپ سے کافی فاصلے پہ رہتا ہوں، آپ کے اور میرے درمیان کئی 100 میل کا فاصلہ ہے. زندگی میں مشکلات پیش آتی ہیں، کئی مرتبہ سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے مشکلات میں گھر جاتے ہیں. مولا اس وقت جی چاہتا ہے آپ کی خدمت میں ہے تاکہ آپ کو وسیلہ بنائیں، مسائل حل ہوں. لیکن مشکل یہ ہے، یہ جو فاصلہ ہے اس کی وجہ سے آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ پاتے. آپ کے نمائندے کو دیکھا، سوچا خط ہی لکھ دوں آپ کو، لیکن مولا یہ ضرور فرمائیے گا جب اس طرح کی مشکلات میں گر جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. مولا نے خط کو دیکھا، قلم منگایا، روشنائی میں اس قلم کو ڈبویا اور لکھنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کان لک حاجہ فحرک شفتیک. جب بھی تمہاری کوئی حاجت ہو، جب بھی پریشانی میں گھرو، جب بھی کوئی مشکل میں گرفتار ہو، تمہیں کیا کرنا ہے؟ فحرک شفتیک، ان 2 لبوں کو حرکت دو، ہمیں صدا کرو. یہ فاصلے جو ہیں
یہ ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. یہ زمانہ، یہ وقت ہماری راہ میں حائل نہیں ہو سکتا. ہم تو وقت کے بھی امام ہیں. آپ کہتے ہیں نا صاحب الزمان، امام زمان، یعنی زمانے کا امام. کہا یہ زمان و مکان ہمارے سامنے حائل نہیں ہو سکتے، رکاوٹ نہیں بن سکتے. جب بھی تمہیں مشکل ہو تم ادھر سے اپنے لبوں کو حرکت دو اور ادھر ہم تک تمہاری وہ مشکل، وہ درخواست پہنچ جانی ہے. ہم ایسا کرتے ہیں. میں ہمیشہ دوستوں کو عرض کرتا ہوں مشکل انسان کے ساتھ ہے. خدا نخواستہ جب بھی مشکل میں ہوں پہلا کام یہی کریں. باوضو ہیں، بہت ہی اچھی بات ہے. مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے وہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے. فرض کریں وضو کسی بھی اعتبار سے باطل ہو گیا، دوبارہ وضو کریں، مصلی عبادت پہ جائیں، پاک پروردگار کی خدمت میں 2 رکعت نماز ادا کریں اسی نیت سے کہ بار الہ مشکل میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، سجدہ ریز ہوں. طریقہ یہی ہے تیری بارگاہ میں آنے کا. اپنی حجت کے صدقے میں میری اس مشکل کو آسان فرما. سب سے پہلے یہاں جاؤ. اب خالق نے ہم میں سے ایک دوسرے کو سبب بنانا ہے، لیکن اب خالق سبب بنائے گا. میں جس در پہ جاؤں گا میرے دل میں وہ ڈالے گا تو وہاں سے مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، نہیں تو ٹھوکریں کھاتا رہوں گا. جب بھی مشکل آئے عبادت کریں، جناب عباس کے علم پہ جائیں، اس علم کو تھامیں اور کہیں عباس تجھے سکینہ کا واسطہ ہے، تجھے وقت کے امام کا واسطہ ہے. امام کا رابطہ ضرور ہونا چاہیے. پھر دیکھیں کیسے حل نہیں ہوتی. ہم پتہ کیا کرتے ہیں، جب ہم ہر جگہ سے نا امید ہو جاتے ہیں، اب جاتے ہیں رب العزت کی بارگاہ میں، اب جاتے ہیں جناب عباس کا علم تھامنے. تب بھی میں یہ نہیں کہہ رہا صحیح نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن اس قانون کو یاد رکھیے گا. خالق و مالک فرماتا ہے جو مجھے چھوڑ کے میرے غیر کے پاس جائے گا، خالق کے غیر اور ہیں، یہ خالق کے اپنے ہیں. جو مجھے چھوڑ کے میرے غیر کے پاس جاتا ہے میں اسے اسی کے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں. اگر چاہتے ہو خالق تمہیں تمہارے حال پہ نہ چھوڑے، اپنی ان پاک ہستیوں سے کہے کہ میں نے ہی تمہیں واسطہ قرار دیا ہے زمین و آسمان کے درمیان، یہ آیا ہے، میں نے تمہیں باب الحواج بنایا ہے، یہ تمہارے در پہ آیا ہے. اگر اب تم واسطہ بنتے ہو، قرآن کی آیا میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، اے میرے حبیب اگر یہ تیرے پاس آئیں استغفار کریں اور تو بھی ان کے لیے استغفار کرے تو ان کا مسئلہ حل ہو جانا ہے. واسطہ خالق نے قرار دیا ہے انہیں. پھر دیکھیں مسائل کتنے آسان ہو جائیں گے. ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے، یہ شیطان مردود ہمارے ذہن میں فوراً ڈالتا ہے بھائی کو فون کرو، ضرور کریں. بھائی کو نہیں کریں گے تو کسے کریں گے؟ اس سے پہلے رب العزت کی بارگاہ میں چلے جائیں. بار الہ مجھے تو نہیں معلوم میرے بھائی کے حالات کیا ہیں، بار الہ تو میرے لیے راہ کو روشن فرما، اپنی حجت کے صدقے میں روشن فرما. اس طریقے کو آپ کو اور مجھے اپنانا ہے. جب ایسا کریں گے تو آسانی ہی آسانی ہے. کیا کہا؟ فحرک شفتیک، اپنے ان 2 لبوں کو حرکت دو، زیادہ تمہیں وہ نہیں کرنا. اب اس موقع پہ میں آپ کو کئی دفعہ ممکن ہے آپ یہ سن چکے ہوں واقعہ عرض کرتا ہوں. بحرین کا وہ واقعہ انار والا سنا ہوا ہے؟ اس میں کیا ہوا تھا؟ وہ جو اہل بیت کے ماننے والوں سے بغض و کینہ و عداوت رکھتا تھا وزیر، اس نے یہ ٹھان لی کہ اب جیسا بھی ہو نا، جس کے ہاتھ میں اس ملک کی قدرت ہے، اس بادشاہ کو ان سے متنفر کرانا ہے. بادشاہ کا دل مومنین کی طرف نرم تھا، چاہے مومنین میں سے نہیں تھا لیکن دل نرم تھا اس کا. خالق نے احسان کیا ہوا تھا،
ان کے بارے میں اس کے دل کو نرم رکھا ہوا تھا. اسے یہ پسند نہیں تھی بات. اہل بیت سے بغض رکھتا تھا, ان کے ماننے والوں سے اس سے زیادہ. وہ کہتا تھا کچھ ایسا کروں بادشاہ وقت ان سے متنفر ہو جائے. سوچتا رہا. حضرت شیطان بھی مدد کرتا ہے ایسوں کی. حضرت شیطان نے اسے سمجھایا کہ اگر یہ کام ایسے کر ڈالو تو پھر جو چاہتے ہو فوراً ہو جائے گا. اس نے جیسے حضرت شیطان نے سمجھایا ویسے کر ڈالا. ایک دن بادشاہ کی خدمت میں آیا. آپ کو معلوم ہے یہ فلاں فلاں کو برا بھلا کہتے ہیں. کہا میرے سامنے کبھی نہیں ہوا, سنتا ہوں. کہا یہ خالق کو کتنا پسند ہے. کہا کیسے. کہا یہ دیکھیں میرے باغ کے انار معجزہ ہو گیا ہے, میرے اپنے باغ کے انار ہیں. کہا معجزہ کیا ہوا. کہا ذرا غور تو کریں. جو کپڑا تھا اسے ہٹایا, دیکھا بہترین طریقے سے نام لکھے ہوئے, اور نام ایسے لگتے ہیں جیسے خالق نے انار کو خلق ہی اسی طرح کیا ہے. اس نے دیکھا, اس نے کہا بات تو صحیح ہے, یہ تو خالق نے سب پہ حجت تمام کی ہے کہ دیکھ لو مجھے کتنے پیارے ہیں. کہا ٹھیک ہے. کہا اب آپ کو یہ کرنا چاہیے, کم از کم ان کو کہیں کہ یہ یا تو اسی ٹولے سے مل جائے یا پھر انہیں کہیں کہ اس ملک کو چھوڑ دیں. اگر رہیں گے تو پھر ان کا علیہ السلام ورحمۃ اللہ ان کی جان مال پھر ان کی خیر نہیں ہے. جوش دلایا, کئی چیزیں سامنے دلائل کے طور پہ پیش کی. بادشاہ نے کہا بات تمہاری مجھے سمجھ آ گئی ہے, صحیح ہے, نہیں تو خدا کی ناراضگی ہوگی. تم صحیح کہہ رہے ہو. کہا نہیں تو خدا کی ناراضگی آپ پہ ہوگی, آپ کی سلطنت آپ کے ہاتھ سے چھن جائے گی. وہ تو کسی کو ہی بہت مسئلہ خطرناک ہو گیا. کہا سلطنت میری. کہنے ہاں ہو سکتا ہے, ویسے خدا ناراض ہو گئے تو یہی ہوگا. کہا کہ ان کے علماء اور جو ان کے بڑے ہیں ان کو بلا. اگلے دن بلایا گیا, ان کے سامنے انار رکھے گئے. کہا دیکھ رہے ہو. انہوں نے بھی دیکھا, تعجب کیا. کہا دیکھ رہے ہیں. کہا یہ پروردگار عالم کی طرف سے معجزہ ہے, یا تو تمہیں اس طرف آنا ہوگا یا پھر تمہاری جان مال سب پہ میں حلال قرار دے دوں گا. انہوں نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, آخر کوئی چیز ہوتی ہے, موقع دیا جاتا ہے, آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں کئی راز ہو سکتے ہیں. کہا میں تو مطمئن ہوں, تم چاہتے ہو تو تمہیں وقت دے دیتا ہوں, تم دلیل لے کے آ جاؤ. کتنا وقت چاہیے. کہا 3 دن کا. کتنا. 3 دن کا. وقت لے کے آ گئے. اب سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ جواب کیا ہے. کہا 3 دن کی مہلت لیے, جواب ایسے سمجھ آئے گا نہیں. ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو علماء ہیں ان میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ سب اچھے ہیں, لیکن ان میں جو زیادہ تقوی کی راہ میں ہیں ان سے کہتے ہیں کہ وہ وقت کے امام سے توسل کریں. یہ مسئلہ ایسا ہے ان کے علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتا. کہا بات تو صحیح ہے. 3 علماء کا انتخاب کیا گیا. کہا آج رات آپ جائیں. وہ گئے بیابان میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں مناجات کرتے رہے, دعائیں مانگتے رہے, نماز شب ادا کی, نماز فجر ادا کی, لیکن مولا سے ملاقات نہ ہوئی. یہ آئے تو پریشانی بڑھ گئی. 1/3 وقت ختم ہو گیا. دوسرے دن سب دعائیں کرتے رہے. رات کو پھر عالم دین گئے بیابان میں, خالق سے مناجات, توسل, دعائیں, رونا, گر گرانا, واسطے دینا, لیکن نماز شب بھی پڑھ لی, فجر بھی ہو گئی, کچھ جواب نہ آیا. اب آخری شب ہے, اگلے دن صبح جا کے یا دلیل پیش کرنی ہے یا ہار تسلیم کرنی ہے. عالم دین گئے, رات بھر عبادت کی.
نماز شب ادا ہو گئی، مولا نہیں آئے، سجدے میں گئے. کہا فرزند زہرا کوتاہی تو ہم سے ہی ہے، نہیں تو آپ کو بلائیں اور آپ مدد کو نہ ہو. آپ بغیر کہے ہماری مدد کر رہے ہو، کوتاہی ہم سے ہے. اب جب تک آپ آواز نہیں دیں گے میں سر تو نہیں اٹھاؤں گا. بار الہ تجھے اپنی اس حجت کا واسطہ ہے، آج اس مسئلے کو ہمارے لیے روشن فرما. کہتے ہیں نماز فجر کا وقت نزدیک ہوا. میں نے دیکھا کسی نے مجھے کہا کیا نماز فجر ادا نہیں کرو گے؟ میں نے دیکھا وہ نورانی چہرہ دیکھ کے میں سمجھ گیا یہ آقا ہے. میں نے سر کو قدموں میں رکھ دیا. میں نے کہا مولا آپ نے ہماری لاج رکھ لی. مولا یہ بتائیں اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کہا مشکل ہے ہی نہیں، تمہیں جس طرح بتاتا ہوں اسی طرح کرنا، مسئلہ حل ہے. کہا مولا کیا کرنا ہے؟ کہا اس نے مٹی کے سانچے بنائے تھے، انار جب بڑھ رہا تھا اس نے وہ سانچے ان کے اوپر رکھ دیے تھے. مٹی کے سانچے تھے، انہوں نے اسے کوئی نقصان اس طرح نہیں دیا، اور سانچوں میں اس نے نام اس طریقے سے کندہ کیے ہوئے تھے تو انار بڑھتا رہا اور وہ نام نمایاں ہو گئے. یہ کام اس نے اپنے باغ میں کیا ہے، بہت ہی رازداری سے کیا ہے. اب بھی وہ سانچے اس کے گھر میں فلاں کمرے میں اس تاخچے پہ رکھے ہوئے ہیں. جیسے میں کہوں تمہیں ویسے کرنا ہے. ان مومنین کو ابھی اس چیز کی خبر نہیں دینی. بادشاہ کے پاس جا کر بھی فوراً یہ نہیں بول دینا. بادشاہ کو یہ کہنا ہے بادشاہ سلامت ابھی آپ اپنے لشکریوں میں سے کسی کو بھیجیں، اس کے گھر کا پہرا دیں، جو اندر ہے وہ اندر رہے، جو باہر ہے وہ اندر نہیں آنے پائے. پھر آپ ہمارے ساتھ چلیں تو وہاں چل کے میں آپ کو دلیل دوں گا اور آپ کے وزیر نے جو شیطنت کی ہے اس کے بارے میں راز کو فاش کروں گا. وزیر اس وقت جلدی سے گھر جانا چاہے گا. پاشا سلامت آپ کے لیے گھر جا کے پہلے تھوڑا گھر کو کہنا نہیں، اسے اجازت نہیں دیجیے. گھر میں جب پہنچ جاؤ بادشاہ کو کہنا اپنے خواص کے ساتھ اس کمرے میں آ جائیں، اور آپ کے ساتھ میں ہوں اور کوئی نہیں ہوں، آپ کے خواص اور میں. وزیر کو یہیں بحر صحن میں رہنے دیں. دیکھنا وزیر کا وجود تھر تھرانے لگے گا. وزیر کو دیکھ کے کہنا رسوائی اس سے بڑھ کے ہونے والی ہے. جاؤ گے فلاں کمرے میں اس تاخچے میں یہ سانچے رکھے ہوئے، وہ سانچے اٹھانا. بادشاہ کو کہنا یہ اس کا کام ہے، کوئی معجزہ نہیں ہے. جب بادشاہ ان سانچوں کو دیکھے گا پوچھے گا تمہیں کیسے خبر ہوئی، تمہارے لیے کس نے راز کو فاش کیا؟ کہنا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. قرآن نے جس ہستی کو یہاں یاد کیا ہے انہوں نے میری رہنمائی فرمائی ہے. صلی علی محمد وعلی محمد. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. کہا اس کے بعد ایک اور کام کرنا. بادشاہ کو کہنا وہ انار تو آپ کے پاس ہیں، اس سانچے کو ملا کے دیکھ لیں. کہا اتنے میں وزیر فرار کرنا چاہے گا.
तुम ही उसके हाथ को थाम लेना, हरकत नहीं कर पाएगा। कहना रुसवाई का वक्त तो अभी है। बादशाह कहेगा इससे बढ़ के क्या रुसवाई? तो तुम कहना ये अनार ये खोले, इस अनवार में खाकिस्तर के अलावा कुछ नहीं है, इसमें दाने नहीं है अनार के। कभी देखे अनार अगर वो हो जाए तो उसमें खाकिस्तर टाइप की होती है, कहा उसमें खाकिस्तर के अलावा कुछ नहीं है। और पाशाह को कहना वजीर को कहो ये खोले। जब ये खोलेगा वो खाकिस्तर इसके मुंह पे तमाचे की सूरत में सियाह कर देगी। कहा कि ये बात किसी को बताना नहीं। गिरिया किया, कदम बोसी की, मौला आने में देर क्यों की? जो मैं असल बताना चाह रहा था, मौला आने में देर क्यों की? कहा मुझे तुमसे ज्यादा इस बात का दुख है, तुमने उसी जगह पाशाह की दरबार में मुझे बुला क्यों नहीं लिया? तुम्हारे ईमान को क्या हो गया है? तुम्हारे अकीदे को क्या हो गया है? तुमने 3 दिन की मोहलत मांगी, मैं इससे तुम्हें दर्स देना चाहता था। कहा उन उलमा के बारे में कहा कि उन्हें पैगाम मेरा दे देना, वो भी मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, वो भी मुझे प्यारे हैं, लेकिन मेरे शियों को बता देना ये कोताही ना किया करो। इनकाना लकहाजा फहर्रिक शफतैक, अगर हमसे तुम्हें कोई हाजत है, इन 2 होंठों को थोड़ा हरकत दो, हमें याद करो, तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। ये गया पाशाह को जैसे ही कहा, मौलाना ने तो इतला दे दी थी। देखा वजीर जान ने कहा यहाँ रुको तुम। बादशाह को कहा अपने खास अफराद को भेजिए, जवाब हमारे पास मौजूद है, लेकिन जवाब इसके घर में है। जो घर में है वो बाहर ना निकले, जो बाहर है वो घर में दाखिल ना हो। बादशाह ने ये कह दिया। कहा उसके बाद आप साथ चलें, ये चले, हम चलें, वहां मैं आपको बाकी बातें वहां। अब रास्ते में एक तजस्सुस होता है ना, मोमिनीन पूछ रहे हैं किबला हमें तो बता दें, मसला हल है ना? ये अभी तक गिरिया करते जा रहे हैं। कहा मसला हल है, लेकिन आका से शर्मिंदा होके आया हूं। कहा शर्मिंदगी कहा आखिर में बताऊंगा। मौला हम सबसे खफा थे, नाराज थे कि तुम्हारे अकीदे को क्या हो गया है। पहुंचे हयात खाना में, वजीर अंदर जाने लगा। कहा नहीं तुम सहन में रुको, खास अफराद आपके, आप और मैं। पहुंच गए, वहां से सांचे उठाए, कहा अनार पर लगा के देखें, बिल्कुल वही है। चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया बादशाह का। कहा ये मुझे धोखा, इतना खून बहाने चला था मैं तुम्हारे इस धोखे की वजह से, गारत गरी, खुदा को क्या जवाब देता मैं? ये मेरे साथ तुमने क्या किया? कहा अभी रुसवाई का वक्त इसका नहीं आया। बादशाह ने वही जुमले कहे, इससे ज्यादा रुसवाई क्या होगी? कहा मौला ने आपसे पहले आपके बारे में ये जुमला बताया। कहा तुम्हारे मौला ने सब पहले खबर दी है? कहा पहले खबर दी। कहा रुसवाई? कहा मौला ने कहा है इस अनार में खाकिस्तर के अलावा कुछ नहीं है। कहा अनार के बारे में ये इतला दी है? कहा तुम्हारे मौला को ये सब खबर है? कहा हम उससे बेखबर हैं, उसे सब खबर है। कहा अच्छा, तो एक को कहा इसे खोलो, कहा नहीं, मौला ने मेरे कहा है ये खोलेगा और इसकी रसवाई को आप देखेंगे। उसने जैसे ही खोला, खाकिस्तर उसके मुंह के ऊपर जैसे एक झटके से जाती है, पूरा चेहरा सियाह हो गया खाकिस्तर से। कहा ये रुसवाई है। उसके बाद पाशाह ने कहा ये बताओ मौला से मुलाकात कैसे हुई? कहा इस तरीके से। सब जो शिया थे रोने लगे, गिरिया करने लगे। जब गिरिया करने लगे तो एक ने वही पूछा क्या वजह थी, मौला पहले क्यों नहीं आए? कहा मौला ने कहा
اگر تم نے اسی دن اسی لمحے مجھے پکارا ہوتا، یہ مسئلہ وہیں آ کے میں حل کر دیتا۔ تمہارے عقیدے کو کیا ہو گیا ہے، تمہارے ایمان کو کیا ہو گیا ہے؟ 3 دن کی مہلت کیوں مانگی تھی؟ تمہیں نہیں معلوم اس کائنات میں ہماری حکومت ہے؟ ہمارے چاہنے والے اگر طی الارض کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، تخت بلقیس، تخت ملکہ سبا اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہزارہ میل کا فاصلہ پلک جھپکنے میں طے کر سکتا ہے، وہاں علم 2 حرف آتے تھے، اور یہ 2 حرف ہمارے اصحاب اس سے کہیں زیادہ جانتے ہیں۔ ہم وہ ہیں جو ان حروف میں سے ایک ہی حرف کا فقط علم نہیں رکھتے، جو ذات حق سے مخصوص ہے۔ عزیزان کرام، مولا سے توسل رکھیں، مشکلات ہوں توسل کریں، نہیں ہوں تو مولا آپ کے صدقے میں ہم مشکلات سے بچے ہوئے ہیں، تب بھی توسل کریں۔ تنہائی میں مولا سے باتیں کریں، جب اہل و عیال ساتھ ہوں ان کے سامنے بھی ان کو مولا کو کوئی واقعہ بتائیں، مولا کی ولادت کے بارے میں بتائیں، مولا کی غیبت کے بارے میں بتائیں، مولا کے اصحاب کے بارے میں بتائیں، مولا جب ظہور فرمائیں گے اس سے پہلے حالات کیا ہوں گے وہ بتائیں۔ کون بتائے گا انہیں؟ ہم نے بتانا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اس کام کو ہم نے عملی جامہ پہنانا ہے، یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے، یہ ایک امانت ہے جو ہم نے نسل در نسل آگے پہنچانی ہے۔ خدا نہ کرے کہ اس امانت میں ہم سے کوئی خیانت ہو۔ امام کے سوم کا دن جو ہم مناتے ہیں گزر چکا، عجیب ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا، کچھ چیزیں اگر کوئی کہے کہ یہ کس مقتل میں ہے، کہاں لکھا ہے، آپ سب سمجھتے ہیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جنہوں نے اس حال میں جنازے دیکھے ہیں وہ بھول پائیں گے، ان کٹے ہوئے لاشوں کو دیکھا ہے، پائمال شدہ لاشوں کو دیکھا ہے، بھول پائیں گے۔ حتیٰ ایک راوی ہے جس نے اس منظر کو دیکھا جب کربلا سے انہیں قیدی بنا کے کوفہ کی طرف لے جا رہے تھے، یہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، کئی دفعہ میں رات کو خواب میں اس منظر کو دوبارہ دیکھ کے گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ کہا کس منظر کو؟ کہا اس آخری لمحات میں، اس سے پہلے کہ یہ کوفہ کی طرف روانہ ہوں، جب ان لاشوں کے پاس سے گزارا جا رہا تھا، میں نے دیکھا علی کی بڑی بیٹی نے اپنے بھائی حسین کے لاشے کو جتنا ہو سکا اپنی گود میں لیا۔ گود میں لینے کے بعد نہایت ہی بلند آواز سے بےتاب ہو کے کریا کرتے ہوئے کہا انت اخی، میرا بھائی حسین تو ہے؟ پھر کہا واہ محمد، ہائے نانا نانا، آپ پہ ملائکہ درود بھیجتے ہیں، ہم پہ خدا و ملائکہ درود بھیجتے ہیں، یہ آپ کا دوش کا سوار حسین یہی ہے؟ پھر کہا میرا ماں جایا تو ہے، میرے بابا علی کا بیٹا تو ہے۔ کہا اتنا درد بھرے لہجے میں یہ بی بی رو رہی تھی کہ آج بھی منظر مجھے جب دشمن کو یاد ہو تو بی بی کو اور ان تمام بیویوں کو، سید سجاد کو، اس امام باقر کو، امام باقر کو ہم بہت کام یاد کرتے ہیں،
لیکن مولا نے پوری کربلا کو اس 3-4 سال کے سن میں دیکھا ہے. آپ مولا کی وصیتوں میں دیکھیں, امام باقر علیہ السلام کی وصیتوں میں, وصیت میں ہے آپ کا ایک باغ تھا, کہ اس باغ کی آمدنی فقط ہر سال حج کے موقع پہ مینا میں میرے جد کے مصائب پڑھا کرو اور اس کی آمدنی وہاں خرچ کیا کرو. کیوں مینا میں مولا کیوں؟ کہا پوری دنیا سے لوگ آئیں گے, ہر ایک تک پیغام پہنچانا میرے جد پہ کتنا ظلم ہوا, میرے جد کے وہاں مصائب پڑھنا. یہ کہتا میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا, جب گریا کر رہی تھی یہ بی بی, روتے روتے کہا نانا زینب اس مقام کے بوسے لے گی جس کا بوسہ کبھی آپ نے نہیں لیا, بابا نے نہیں لیا, ماں نے نہیں لیا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی رسول اللہ گلے کے بوسے لیتے تھے کہ یہاں خنجر چلے گا. بی بی نے کہا نہیں, گلے کے بوسے لیتے تھے, اب سر تن سے جدا ہو چکا ہے, کٹی ہوئی رگوں پہ اپنے ہونٹ رکھ. بی بی بوسے لے رہی تھی, زاروں کا دار گریا کر رہی تھی, اور کبھی کہتی تھی عباس اپنے آقا کی حالت, اور رو رو کے کہتی تھی اس منظر کو بہن کبھی نہیں بھلا پائے گی. رستے میں اب انہیں لے کے آ رہے ہیں کس طرف؟ کوفہ کی طرف. جب کوفہ کے نزدیک ہوئے انہیں روک دیا گیا. کیوں؟ کہا شہر کو سجایا جا رہا ہے, دربار کو سجایا جا رہا ہے, رسول اللہ کی بیٹیاں انتظار کر رہے ہیں. ابھی اس انتظار میں پتہ کیا ہے, لوگ جمع ہو رہے ہیں, ننگے سر دیکھ رہے, بیبیاں کیفیت یہ. بیبیوں نے کوشش کی کہ سعادات کو اپنے جھرمٹ میں لے لیں. جیسے یہ ہوا کہتے ہیں جناب زینب و ام کلثوم انہیں دعائیں دینے لگی. وہ بیبیاں جو دوسری اسیر تھی انہوں نے ان بیبیوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا تاکہ کسی کی نظر ان کے ننگے سر پہ نہ پڑے. کہا اب کیفیت یہ تھی, سکینہ شدید پیاسی ہے. کسی نے آگے کہا کوفہ آ گیا ہے. جناب سکینہ نے جیسے سنا کوفہ آ گیا ہے, کہا پھوپھی جان کیا اب بھی پانی نہ ملے گا؟ بتائیں علماء اس جملے پہ کیا کہتے ہیں. سکینہ سلام اللہ علیہ نے کیوں یہ جملہ کہا پھوپھی جان کیا اب بھی پانی نہ ملے گا؟ سکینہ کو معلوم ہے پھوپھی اس شہر میں شہزادی رہی ہے, یعنی کہنا یہ چاہ رہے پھوپھی یہ تو آپ کا شہر ہے, اس شہر میں تو آپ شہزادی رہی ہے, کیا آپ کے شہر میں بھی یتیمہ کو پانی نہ ملے گا؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی یہی کہنا چاہ رہی ہو نا کہ دادا کی حکومت تھی, دادا نے بہت پہلے انتظام پانی کا کر دیا, معلوم تھا میری پوتی یہاں پانی مانگے گی, اگر پانی نہ ملا تو ممکن ہے شکایت کرے دادا آپ کے شہر میں آئی تھی. اتنا درد بھرے لہجے سے کہا پھوپھی کیا اب بھی پانی نہ ملے گا؟ یہ جو اپنے چھتوں پہ رک کے ان قیدیوں کو دیکھ رہے تھے, ایک خاتون ہے چھت پہ رکی ہوئی ہے, اس کے دل کو یہ صدا اتنا چبھی, افسوس ہوا کہ کتنا پیاسی ہے بچی. جلدی سے اپنے حیات خانہ میں آئی, صحن میں پانی بھرا, پانی لے کے آئی, جناب سکینہ کے قریب آئی, کہا لگتا ہے بہت پیاسی ہو, یہ پانی پی لو اور میرے لیے چند دعائیں کر دو. جیسی کہا پانی پی لو دعائیں کر دو. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا سکینہ پہلے دعائیں کرنا بعد میں پانی پینا. اگر ہم مجبور ہو گئے سوالی بن گئے تو پہلے عطا کرنا, پہلے عطا کرنا, پہلے دعائیں کرنا.
کہا کہ تم ہم اسیروں سے دعا کیوں کرا رہی ہو؟ کہا میرے مولا نے مجھے کہا تھا۔ کس مولا نے تجھے کہا تھا؟ مولا علی نے مجھے کہا تھا اگر کبھی اسیر دیکھو تو انہیں پانی ضرور پلانا، اور ان کی دعا خدا رد نہیں کرے گا۔ مولا انتظام کر گئے ہیں بہت پہلے کہ میری سکینہ پانی اگر مانگے اور کیا کہے پھوپھی کیا یہاں بھی پانی نہ ملے گا؟ کہا سکینہ پہلے دعائیں کر دو۔ کہا تمہاری کیا وہیں حاجات ہیں؟ کہا میرا شوہر سفر پہ گیا ہوا ہے، ابھی تک آ جانا چاہیے تھا، نہیں معلوم کیوں نہیں آیا، دعا کرو خیریت سے پلٹ آئے۔ رسیوں میں جکڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بلند کیے، بار الہ ہمارا گھر سفر میں لٹ گیا ہے، میرے بھائی بابا کے دوست میرے چچا میرے بابا مارے گئے، میں یتیم ہو گئی ہوں، ہم سفر میں لٹ گئے، بار الہ اس کے شوہر کو خیریت سے پلٹا دے۔ کہا اور کوئی دعا؟ کہا بس ایک ہی دعا ہے۔ کیا کہا دعا ہے؟ کہا دعا کرو اللہ مجھے مدینہ کی زیارت نصیب کرائے۔ عزیزو پردیس میں انسان ہو نا، پریشان نہیں بھی ہو، اپنے وطن کا نام آئے نا تو توجہ کرتا ہے۔ آپ پردیس میں ہے نا، کبھی کہیں سے گزر رہے ہوں گے، کوئی ہندوستان کا نام فقط لے لے، کوئی پاکستان کا نام لے لے، کوئی کراچی کا نام لے لے، کوئی دہلی کا نام لے، جو جہاں کا ہے فوراً توجہ کرتا ہے، اگر کوئی پریشانی بھی نہیں ہو، وطن سے انس ہوتا ہے۔ جیسے ہی کہا دعا کرو مدینہ جانا نصیب ہو، بی بی نزدیک آ گئی۔ کہا مدینہ جا کے کیا کرو گی؟ کہا تمہیں کیا معلوم، مدینہ میں میرے مولا ہیں، شہزادی ہیں، ان کی زیارت کو جاؤں گی۔ کہا مولا علی تو کب کے سدھار چکے، شہزادی ان سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے۔ کہا میں اس گھر کی کنیز ہوں، تم سے زیادہ بہتر جانتی ہوں۔ کہتے روتے ہوئے کہا تو پھر تم تو کہہ رہی تھی کہ مولا کی زیارت کو۔ کہا تمہیں نہیں معلوم، میں اپنے آقا حسین کی زیارت کروں گی، ایسے ہے جیسے میں نے مولا علی کی زیارت کی، میں ان کی بڑی صاحبزادی کی زیارت کروں گی، ایسے ہے جیسے میں نے رسول اللہ کی بیٹی کی زیارت کی۔ کہا اچھا یہ بتاؤ اگر اپنے مولا حسین کو دیکھ لو پہچان جاؤ گی؟ کہا بی بی میں کہہ تو رہی ہوں تم نہیں جانتی، تمہیں ان کی معرفت نہیں ہے، یہاں جن لوگوں کا مجمع ہے اس میں میرا حسین نہیں آ سکتا۔ کہا نہیں میں اتنا پوچھ رہی ہوں، اگر دیکھ لو پہچان جاؤ گی۔ کہا پھر نہ کہنا میرا آقا تم دیکھ نہیں رہے، کہیں شرابی ہے، کہیں کوئی ظالم ہے، میرا آقا اس مجمع میں نہیں ہو سکتا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ اگر زینب کو دیکھ لو؟ جیسے ہی کہا میری بیوی کا نام نہ لینا، اس مجمع میں میری بیوی کا۔ کہا میں نے اتنا کہا ہے دیکھ لو پہچان جاؤ گی، کہا تم قیدی ہو اسیر ہو اس لیے میں کچھ نہیں کہہ رہی، میرے آقا نے اسیروں کے ساتھ اچھا اخلاق برتاؤ کے لیے کہا تھا، میرے مولا علی نے اگر اچھے برتاؤ کا نہ کہا ہوتا تو میری آقا زادی کا نام اس مجمع۔ جب کہا نا گریہ کرتے ہوئے ان بیویوں کے جرمٹ میں تھوڑے سے بال ہٹا کے کہا ام حبیبہ
نہیں پہچانا، وہ نو کے نیزہ پہ تیرا آقا حسین کا سر ہے اور وہی تمہاری آقا گریا ہوا۔ اس ملعون کے پاس گئے، اس ملعون نے چند دن قید میں رکھنے کے لیے کہا۔ ادھر 2 دن گزر گئے ہیں، لاشیں تپتی ریتی پہ پڑے ہیں۔ بنو اسد کے کچھ بچے اور خواتین آئیں کہ چل کے ان جنازوں کو دفن کر دیں۔ خواتین نے کہا جب مولا نے زمین خریدی تھی ہمیں نہیں کہا تھا کہ دیکھو ہمارے جنازے پڑے ہوں گے، تمہیں خوف ہوگا ابن زیاد و عمر سعد کا، لیکن اس طرح کرنا اگر تمہیں خوف ہو تو بچوں کو بھیج دینا، وہ بہانے سے کھیلتے کھیلتے ہمارے لاشوں پہ خاک ڈال کے ہمیں دفن کر دیں گے۔ گئی، کہا وہاں بچوں نے کہا کوئی نہیں ہے، فقط لاشیں پڑے ہیں۔ ان عورتوں نے اپنے مردوں سے کہا غیرت کھاؤ، اب تو چلو۔ ان کی ایک بزرگ نے کہا صحیح ہے، چلو کچھ کو پہرے پہ لگا دو، اگر ابن زیاد اور عمر سعد کے کوئی لشکر کے بندے آئیں وہ ہمیں اطلاع دے دیں گے، ہم یہاں سے فوراً ان لاشوں کو چھوڑ کے کوشش کریں گے کہیں چھپ جائے۔ یہ کہہ کے گئی۔ کہتے ہیں ہم جیسے گئے تو پہلا مرحلے میں مشکل یہ تھی کہ کس کی لاش کون سی ہے ہم کیسے جانیں، سر تن سے جدا ہیں، ہمیں کوئی علامت معلوم نہیں ہے۔ دیکھا ایک لاشا بہت نورانی ہے، اسے قریب سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے لیکن بی بی نظر نہیں آ رہی، اتنا نورانی تھا ہم سمجھ گئے کہ حسین کا لاشا یہی ہے۔ لیکن ہم نے چاہا کہ اسے بلند کریں، اٹھائیں، قبر کو کھودیں اور دفن کریں، دیکھا ہم سے لاشا اٹھ نہ سکا۔ اتنے میں سوچ رہے تھے کہ کیا کریں، ایک سوار کو آتے ہوئے دیکھا، سب گھبرا گئے۔ کہا سوار نزدیک ہوا، کہا بنو اسد مجھ سے ڈرو نہیں، ان لاشوں کو کیوں نہیں تم دفن کر رہے؟ کہا ہمیں معلوم نہیں ہے کس کا کون سا لاشا ہے۔ کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کہا آپ کون؟ کہا میں علی ابن حسین ہوں۔ کہا مولا آپ کو تو قیدی بنا کے لے گئے تھے۔ کہا اسی خالق کی قدرت سے آیا ہوں۔ کہا جس کو ہم سمجھے تھے صحیح سمجھے تھے، کہا یہ میرے بابا کا لاشا ہے۔ ہمیں کہا ایک حسیر لے کے آؤ۔ ہم نے کہا مولا حسیر کیوں؟ کہا جب بابا کا لاشا اٹھے گا ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ کہا خود انہوں نے قبر کھودی، حسیر ہم لائے، خود انہوں نے اٹھائی، آگے چل کے ہمیں کہا جب میں قبر میں اتروں بابا کا لاشا مجھے دے دینا۔ سب سے پہلے اپنے بابا کے لاشے کو دفن کرنے لگے۔ ہم سمجھے اب دفن کریں گے، کہا نہیں ایسے نہیں، وہ دیکھ رہے ہو ایک چھوٹا لاشا پڑا ہے 6 ماہ، اسے بابا کا تعویذ بنانا ہے۔ بابا کو عادت تھی سکینہ کو سلانے کی، بابا کی تسلی کے لیے مجھے اصغر کو سلانا ہے۔ ساتھ ہی بھائی اکبر کا جنازہ۔ اب باقی جنازوں کو گنج شہداء میں کہا، بابا نے کہا تھا حبیب کا جنازہ جہاں کہا تھا اس جگہ پہ جناب حبیب کا جنازہ۔ کہتے ہیں کہ اب تمام جنازوں کو گنج شہداء میں ایک جگہ مولا نے ہمیں کہہ کے سب نے مل کے دفن کرایا۔ ہر ایک کو جس کو دفن کرتے تھے مولا خود قبر میں اترتے تھے، کچھ دیر باتیں کرتے تھے اور پھر اٹھ کے آ جاتے تھے۔ کہا اپنے بابا کے لاشے پہ ہمیں کہا تھوڑا دور ہو جاؤ۔
کہا کافی دیر ہو گئی، ہم نے آ کے دیکھا اپنے بابا کے رخساروں پہ رخسار رکھ کے گریہ کر رہے ہیں۔ بابا کہا ہم نے دیکھا ہوتا پھوپھیوں کو کس طریقے سے تعزیانے والے آئے اور قبر پہ اپنی انگلی سے لکھا ہاذا قبر حسین ابن علی الذی قتل عطشانا غریبا، یہ علی کے لال حسین کی قبر ہے جو مسافر اور پیاسا مارا گیا۔ کہا اس کے بعد ہم سب آنے لگے، کہا کہاں جاتے ہو؟ ابھی ایک قبر اور ہمیں بنانی ہے۔ کہا مولا یہ جنازے ہم نے دیکھ لیے، دفن کر لیے۔ کہا نہر الکما کے کنارے میرے چچا عباس سو رہے ہیں۔ آئے، ہم نے دیکھا مولا نے قبر تیار کی، اور جیسے جو بچوں کے لیے تیار نہیں کرتے اتنی چھوٹی قبر۔ ہم نے کہا مولا آپ نے تو کہا چچا عباس کو دفن کرنا ہے۔ کہا ہاں۔ کہا ہم نے تو سنا کہ اتنا قد آور کڑیل 34 سال کا جوان جس کا اتنا بلند قد، کہا آ کے دیکھو گے میرے چچا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ کہا ہم نے جا کے دیکھا واقعاً اربن اربا، لاشا ٹکڑوں میں تقسیم تھا۔ پھر حسیر منگائی، اس چٹائی پہ اس لاشے کو طریقے سے بنایا۔ اس کے بعد ہمیں کہا جب قبر میں اتروں میرے چچا کا لاشا مجھے دینا۔ ہم نے دیا۔ کہا دور چلے جاؤ۔ ہم نے دیکھا کافی دیر ہو گئی، اتنا دیر تو اپنے بابا کی قبر میں بھی نہیں لگائی تھی۔ بلند آواز سے گریہ کر رہے تھے، ہم آواز سن رہے تھے۔ ہم نے کہا چچا سے خداحافظی کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، نالو فریاد۔ کسی وقت ہم نے دیکھا آواز آنا بند ہو گئی۔ اتنا ہم نے گریہ سنا تھا، ہمیں لگا کہ شاید ان کی روح پرواز کر گئی ہے۔ ہم نزدیک آئے، ہم نے دیکھا کٹے ہوئے شانے پہ سر رکھ کے آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے چچا آپ بازو کٹا کے سو گئے، میں تنہا ہوں، پھوپھیا ہے، مائیں ہے، سکینہ ہے، اور آپ کے قاتل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور کوئی سکینہ کو رونے پہ تماچے مارتا ہے، کوئی تازیانے برساتا ہے۔ کاش میری ماں نے مجھے نہ جلا ہوتا اور میں نے یہ وقت نہ دیکھا ہوتا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ جب تک سانس میں سانس ہے، جب تک تو نے زندگی عطا کی ہے، اہل بیت سے جڑا رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ ان کے غم میں آنسو بہانے، ان کے خوشیوں میں خوش رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، عقل و شعور کی دولت سے مالا مال فرما۔ بار الہ کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے اس کے نتیجے کی طرف فکر کرنے کی، سوچنے کی توفیق عنایت فرما۔ اپنے گھر کی، اپنے حبیب کے در کی، بقیہ کی، اہل بیت اطہار کی، خصوصاً کربلا کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما۔ بار الہ آخرت میں ان کی شفاعت سے ہم کنار فرما۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہماری خطاؤں سے، گناہوں سے درگزر فرما۔ ہمیں سب سے پہلے اپنی اور اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ علوم اہل بیت کو سیکھنے، سمجھنے اور اپنی نسلوں کو ان علوم سے وابستہ کرنے اور سکھانے کی توفیق عنایت فرما۔
بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں کے دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی نفرت کو آن بآن زیادہ فرما، عمل کے ذریعے اہل بیت کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ شر شیطان اور اشرار کے شر سے تمام مومنین کو محفوظ فرما، ایک دوسرے کے خلاف کسی بھی بات کرنے کو بار الہ انہیں ان کے شر سے محفوظ فرما، ایک دوسرے کے دلوں کو نزدیک کر دے، ایک دوسرے سے عفو و درگزر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آقا و مولا کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، آقا و مولا کا ظہور جلد فرما، ہمیں ان کے بہترین آوان و انصار میں قرار دے۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔